الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم مکرم محتشم معزز علماء ذی وقار ارباب المدانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے میں 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ آپ حضرات کو ایک کل کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے اپنی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا جو کیس ہے اس کے حوالے سے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ باقی علماء سے وہ کلاس آپ سنتے رہیں گے، اور ابھی بھی تقریباً 1 بج چکا ہے، اور اگر کل کوئی ذمہ داری نہ ہوتی شاید ہم یہ کانفرنس شہری تک لے جاتے ہیں۔ جتنے علماء موجود ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت پر پہرا دینے کے لیے کسی کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ نام ایسا ہے سب عاشقان مصطفیٰ دوڑے چلے آئے ہیں۔ جو چیف جسٹس صاحب نے، میں تو کہتا ہوں مسٹیک نہیں کی، اس کیس میں بلنڈر مارے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں کوتاہیاں کمزوریاں، ایک ہوتے ہیں اخلاق۔ یہ انگلش میں میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا انہیں بھی پتہ چل جائے یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ آپ کے بلنڈرز ہیں۔ بندہ چیف جسٹس ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ کون سا قانون کہاں پر لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکشن فلاں نہیں لگتی۔ میں ایک چیز کیمرہ والے کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ وہ تفسیر ہے جس پر سارا کیس بنا ہے۔ باقی ان کی جو تفاسیر یا کتابوں میں جہاں پر گستاخیاں ہیں، توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، آل بیت کی توہین ہے، انبیاء کی توہین ہے، خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس محبت والے اور پرکیف اجتماع میں کسی اس غلاظت بری گفتگو کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس، میں نے پہلے بھی عرض کی، یہاں امتناع یہودیت نہیں ہے، امتناع نصرانیت نہیں ہے، امتناع قادیانیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کا راستہ روکا جائے گا، باقی جو اپنا مذہب پر چلتا ہے کرتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اپنے مذہب پر۔ لیکن وہ مذہب کی آڑ میں اگر اسلامی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، پھر مختصر بات یہی ہے، نہ سچیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن ہے، وہی فطرت اسد اللہ ہی، وہی من وہی انت۔ آپ بھی آزما چکے ہیں اور یہ بھی آزما چکے ہیں، تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آزمائش ہی کرنی اللہ کسی بڑے امتحان میں نہ ڈالے، لیکن پھر ہمیں آزمایا گیا تو یہ عاشقان مصطفیٰ آزمائش پر پورا ہوتے گے انشاءاللہ۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، آخری بات، ہمارا امتناع قادیانیت آرڈیننس کا جو پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن ہے 298B، جو اس FIR میں نہیں لگا ہوا، جو لگے میں ان کی بات نہیں کرتا وہ صحیح ہے یا غلط ہو، بالکل صحیح ہے۔ ایک سیکشن رہ گیا ہے جو کہتا ہے کہ کسی کے لیے اگر وہ صحابی نہیں، رسول اللہ کا غلام نہیں، قادیانی کسی اپنے کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ یوز نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو 3 سال کی سزا ہے۔ یہ تفسیر دیکھیں، یہاں مرزے کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو ٹائٹل پر لکھا ہے، اندر آپ کیا کہتے ہیں قانون کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے۔ یہ نام کے ساتھ ٹائٹل بتا رہا ہے، جرم ہو چکا ہے، لاش سامنے پڑی اور چیف جسٹس صاحب ڈھونڈ رہے ہیں FIR بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مجرم کون ہے، لاش پڑی ہے، جرم سامنے ہے، اب آپ بتائیں مجرم کون ہے، وہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ سیکشن ساری لگتی ہیں،
302 لاش پڑی ہے تو لگ چکی ہے، قتل سامنے سر کٹا پڑا ہے تو لگ چکی ہے، اب ان مجرم تلاش کرنا ہے۔ اب وہ آپ کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ جس بدبخت نے اس تفسیر کے اوپر ٹائٹل پیج پر یہ جرم کیا ہے اسے فوراً پکڑا جائے اور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بدلا دو گستاخ نبی کو۔ ابھی اگلے اعلان سے پہلے ایک بات میں پھر ایک دفعہ آپ سب کی تائید لینا چاہتا ہوں۔ مختلف قراردادوں کی صورت میں آج کا اعلامیہ آپ سن چکے ہیں اور آپ سب کے ہاتھ اٹھا کر جتنی قراردادیں جو اس اعلامیہ میں ذکر ہو چکی ہیں کیا آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ سارے اس کے ساتھ متفق ہیں؟ انشاءاللہ۔ اور آخری بات انشاءاللہ آج بروقت تیار ہوں اور کوشش کریں صبح وہاں سپریم کورٹ پر پہنچیں، کیونکہ اگر ہم نہ پہنچے ابھی ہم نے انہیں اپنی بیداری دکھانی ہے، نہیں تو بعد فیصلہ ہونے کے بعد پھر ہمیں قضا کی طور پر بہت سی مشکلات دیکھنی پڑیں گی انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں کا جو یار ہے، کوشش کریں صبح 8 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں، اپنے اپنے کوئی موٹر سائیکلوں پر جس انداز سے آپ جاتے ہیں، جلوس کی شکل میں ہم نے نہیں جانا، پرامن بالکل پرامن رہنا ہے۔ ابھی ہم نے دکھانا ہے کہ ہم پرامن ہیں پاکستان کے لیے، ملک کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے، لیکن ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی بیداری دکھانی ہے، یہ پہلے کے لوگ جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی تو پھر پورے پاکستان سے جو سیلاب آئے گا وہ شاید کئی حکومتوں کو لے کر چلا جائے۔